ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اقتصادی زوال، ناکام پالیسیوں اور جعلی مینڈیٹ کی حکومت کا نتیجہ۔ پاکستان کی حالیہ معاشی صورتحال نے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور قرضوں میں اضافہ، یہ سب مسائل ایسی وجوہات کا نتیجہ ہیں جن کی بنیاد حکومت کی ناقص پالیسیاں اور حکومتی مینڈیٹ پر سوالات کھڑے ہیں۔ ناکام اقتصادی پالیسیاں۔ اقتصادی میدان میں پاکستان کی حکومتی پالیسیوں نے ترقی کی بجائے زوال کا راستہ اختیار کیا۔ بیرونی قرضوں پر انحصار اور مقامی پیداوار کو فروغ دینے میں ناکامی نے معیشت کو بوجھل بنا دیا ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے قرضے لے کر ان کی ادائیگیوں میں مسلسل اضافہ کیا گیا ہے، جس سے مستقبل میں مزید مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 2، کرپشن اور مالی بدنظمی۔ پاکستان میں کرپشن ایک اہم مسئلہ ہے جس نے ملکی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ حکومتی ادارے شفافیت اور جواب دہی سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بھی کم ہو گیا ہے۔ بدعنوانی نے ملکی مسائل کا ضیاع کیا اور ترقی کے عمل کو روکا۔ جعلی مینڈیٹ کی حکومت اور اس کے نتائج۔ جب حکومتی نمائندے عوام کی حقیقی نمائندگی کے بغیر اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی توجہ عوامی مسائل کے حل کے بجائے ذاتی مفادات پر مرکوز ہوتی ہے۔ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئی ہوئی حکومتیں اکثر عوامی فلاح و بہبود کو نظر انداز کرتی ہیں اور عموماً وہ پالیسیاں بناتی ہیں جو دیرپا اور پائیدار ترقی کی بجائے وقتی فائدے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ عوام کا معاشی بوجھ اور مہنگائی۔ معاشی بدحالی کا سب سے زیادہ اثر عام شہری پر ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ عوام کی قوت خرید کم ہو چکی ہے اور متوسط طبقہ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا گیا ہے۔ حکومتی پالیسیاں عوام کے معاشی بوجھ میں کمی لانے کے بجائے مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ نمبر 5، معاشی بحالی کے لیے ممکنہ اقدامات۔ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے چند ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ شفافیت۔ مالی بدنظمی کو روکتے ہوئے شفافیت کو فروغ دیا جائے۔ ملکی پیداوار میں اضافہ۔ مقامی صنعتوں کو فروغ دینا اور برآمدات بڑھانا ضروری ہے۔ عوامی شمولیت۔ حکومت عوامی نمائندگی کے اصولوں پر عمل کرے اور اس میں شفافیت کا عنصر شامل کرے۔ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی پالیسیاں عوامی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھ کر بنائی جائیں اور اقتدار میں آنے والے نمائندے عوامی اعتماد کے حامل ہوں۔ عوام کی حقیقی ترجیحات پر مبنی فیصلے ہی ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔